السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلگت بلتستان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا ہر سکول جو آج کی اس محفل کا رونق ہے، ہمارے معزز مہمان کرام، خاص کر جناب حنیف الرحمان مظفر صاحب اور ہمارے ترجمان فیض اللہ فراق صاحب اور ہماری کلاکار برادری کی جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں، مجھے مختصر وقت کی گفتگو کے لیے کہا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے جب بھی پروگرام ہوئے ہیں، میں اسلام آباد میں کئی پروگرام جو ہے اٹینڈ کر چکا اور آپ تمام بھی درجنوں سینکڑوں پروگرامات میں شریک ہوتے رہے ہوں گے۔ مجھے آپ سب سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ گلگت بلتستان کی ثقافت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پہچانی جاتی ہے، وہ کس لحاظ سے یا کس چیز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے؟ کوئی ایک میرا دوست ملنے سے مجھے کہ اس کا اگر جواب دے دے کہ گلگت بلتستان کی ثقافت کون سی ثقافت ہماری مشہور ہے؟ کوئی ایک میں نے جب بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا، مجھے کہا گیا کہ آپ کی حج بہت اچھی ہے، آپ کے شعراء بہت اچھے ہیں، آپ کے گلگت بلتستان کے لوگوں کا ناچنے کا انداز بڑا منفرد ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، میری بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس اختلاف کا پورا حق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا چہرہ فیض اللہ فراق ہو، میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا چہرہ حفیظ الرحمان ہو۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری کلاکار برادری، ہمارے شعراء جنہوں نے پوری دنیا میں گلگت کی ثقافت کو اپنی شاعری سے اجاگر کیا، میں بھی ایک بہت چھوٹا اور ادنا سا شاعر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کے دل میں کیا درد ہوتا ہے، وہ کس انداز سے اپنے دل کی باتیں، اپنے ارد گرد کا ماحول، اپنی ثقافت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن درد دل یہ کہوں گا کہ دنیا ہماری ثقافت کا نام صرف ناچ اور گانا جانتی ہے۔ آپ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ گلگت بلتستان نے پاکستان کو اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ ہیرے دیے ہیں اور ایسے افراد مہیا کیے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں۔ فرید اللہ پٹیل صاحب نے جب یہاں گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ ہماری 1 نومبر کی یوم آزادی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں تک بات تاخیر سے پہنچی۔ انہوں نے بات بالکل حقیقت بتائی کہ میرے دادا جان اس بات کے عینی گواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ڈور بجایا کرتے تھے کہ کوئی نیا ملک بنا ہے، ہمیں پتا چلا کہ ایک اسلامی ملک بنا ہے۔ اس وقت ہمارے بزرگ اٹھے، جہاد کیا، دوگرا راج کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا اور گلگت بلتستان کا پاکستان کے نام کر دیا۔ گلگت بلتستان آج پوری دنیا کے اندر جس اہمیت کا حامل ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں۔ اگر میں اور آپ گلگت بلتستان کے اہمیت کو پہچانیں گے، جانیں گے، جہاں پہ بھی جائیں، ثقافت میں صرف موسیقی نہیں ہے، ثقافت ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارا گفتگو، ہمارا رہنے کا طریقہ، اس کے علاوہ مذہب جو ہے اس کا پورا منتخب ہے۔ سب سے زیادہ کلچر جو ہے جس بات پہ جیتا ہے، وہ مورخین نے لکھا ہے کہ کلچر زبان کے اوپر منحصر ہے۔ آج ہم نے شینا زبان، گلگتی زبان، بلتی زبان کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے سندھی کے اندر سندھی زبان میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ کام کیا جائے۔ نوجوانوں، میرا اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے، ہم نے مستقبل میں گلگت بلتستان کی جو رہنمائی کرنی ہے، میں نے اور آپ نے، ہمارے بڑوں نے جس طرح قربانی دی، جس طرح رہے، انہیں حق ملا تب بھی رہے، جب انہیں حقوق نہیں ملے تب بھی رہے، اس لیے کہ ہمارا دل جان ہمارے اس ملک پر قربان ہے۔ لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم نے جو ملک کو دیا ہے، وہ ملک ہماری اس طرح عزت کو بحال رکھے، ہماری آئینی حیثیت کو تسلیم کرے،